بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام طلباء اور طالبات کو ایکسٹینسو قرآنک عربک کورس چیپٹر نمبر 1 میں خوش آمدید۔ چیپٹر نمبر 1 شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک۔ چیپٹر نمبر 1 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ چیپٹر نمبر 1 میں آج ہم پڑھیں گے کہ ورڈ، ناؤن اور ورب کیا ہوتے ہیں، یعنی ایک کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کو کتنے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیسکس یہی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ کو عربک میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کسی بھی زبان کو لکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے جو اکائی استعمال ہوتی ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ورڈ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب، علیمہ، کتابہ، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہیں، یہ تمام کلمات ہیں۔ اب کلمات کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ناؤن، عربی میں اسم کہتے ہیں۔ نمبر 2 ورب، عربی میں فعل کہتے ہیں۔ نمبر 3 پارٹیکل، عربی میں اس کو حرف کہتے ہیں۔ ناؤن، ورب اور پارٹیکلز اردو میں بھی اسم، فعل اور حرف ہی کہلائے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ ناؤن کیا ہے۔ الاسم، عربی میں الاسم وہ کسی بھی چیز کا کوئی نام، کسی بھی جانور کا کوئی نام، کسی جگہ کا یا کسی شخص کا جو نام ہے اس کو ناؤن کہا جاتا ہے، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اردو میں بھی پڑھ رکھا ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس کو مزید ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجر، فرس، جنت، نخیل، یہ تمام الفاظ جو میں نے ابھی عربی میں دہرائے ہیں یہ تمام کے تمام کلمات ہیں، یہ کلمہ کی مثالیں ہیں۔ آپ لوگ یہ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ اس کے جو مطلب ہیں وہ انگلش میں بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ان کو پڑھنے ڈیٹیل میں پڑھوں گا سب کو تو اس میں ہمارا وقت ضائع ہوگا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اسکرین پہ شیئر کر دی ہیں۔ نمبر 2 دوسری کیا ہے اس کی قسم کلمہ کی۔ کلمہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، کلمہ ورب بھی ہو سکتا ہے، کلمہ پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے، یعنی حرف بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ورب۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ اس کو عربی میں الفعل کہتے ہیں یا اردو میں فعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو کیا جائے، کسی ایکشن سے ریلیٹ کرتا ہو اور وہ ایکشن کسی ماضی سے، حال سے یا مستقبل سے کنیکٹڈ ہو، اس کو شو کرتا ہو کہ کوئی کام ماضی میں کیا گیا ہے یا حال میں کیا جا رہا ہے یا پھر مستقبل میں کیا جائے گا، اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دروازہ کھولا، میں نے دروازہ کھولا، یا حامد نے دروازہ کھولا، حامد نے کھانا کھایا، بچوں نے کھیل کھیلا۔ تو ان تمام مثالوں میں کھولنا، دروازے کا کھولنا، کھیلنا اور کھانا، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ ورب ہیں، یہ فعل ہیں۔ اب تیسری قسم اس کی کیا ہے؟ جو کلمات ہیں اس کی تیسری جو قسم ہے وہ ہے پارٹیکل۔ پارٹیکل کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ کوئی بھی حرف اپنی الگ سے شناخت رکھتا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب خود سے نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو کوئی مطلب تو خود سے نہ رکھتا ہو لیکن بذات خود اسٹینڈ الون، یعنی کہ اکیلا کھڑا ہو سکتا ہو کسی بھی جملے میں، لیکن اس کے ادا کرنے سے کسی سننے والے کو کوئی پورا مطلب سمجھ نہ آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ کتاب میز پر رکھ دے، پر ایک حرف ہے۔ اب اگر میں صرف یہ کہوں کہ پر کیا ہے تو کوئی بھی سمجھ نہیں پائے گا کہ پر کیا ہے، کیا مطلب پر کا۔ یا کتاب میز کے اوپر رکھ دیں تو اوپر، یہ بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اکیلا لفظ تو ہے لیکن اس کی ایک الگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ کسی جملے کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ It gives meaning to a sentence only when it is used with a verb or a noun۔ جب بھی کبھی یہ لفظ کسی ورب کے ساتھ
کسی ناؤن کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اکیلے اس کا اپنا مطلب کوئی نہیں ہوگا۔ تو اکیلا یہ کوئی بھی حرف نہ پاسٹ کو شو کرے گا، نہ پریزنٹ کو، اور نہ ہی فیوچر کو شو کرے گا۔ خالی حرف کے بول دینے سے ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ ماضی کے لیے بولا جا رہا ہے، حال کے لیے بولا جا رہا ہے یا مستقبل کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ناؤن کی۔ ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب نے یہ پڑھ ہی رکھے ہیں کہ ناؤن اردو میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ناؤن کی دو اقسام ہیں، ان کو انگلش میں انڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں اور ڈیفینٹ ناؤن۔ انڈیفینٹ ناؤنز اسماء النکرہ کون سے ہیں؟ یہ وہ نام ہیں جو کسی بھی عام جاندار یا غیر جاندار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ عربی میں رجل، امرأۃ، ملک، ماؤن، سماؤن، جبل، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام نام ہیں، یہ عام سے نام ہیں، یہ اسم نکرہ ہیں، ان کا کوئی خاص نام نہیں۔ جیسے میں نے پہاڑ کا ذکر کیا ہے، جبل کا ذکر کیا ہے، جبل کہا ہے، پہاڑ اس کا مطلب ہوتا ہے ماؤنٹین، لیکن میں نے پہاڑ کا نام ساتھ نہیں لیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے رجل کہا ہے، یعنی انگلش میں اس کو مین کہتے ہیں، اردو میں مرد کہتے ہیں۔ عورت، مرد، لڑکا، لڑکی، مچھلی، پانی، ملک، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام اسم نکرہ ہیں، اور یہ خاص کسی فرد کے بارے میں بات نہیں ہوئی، کسی خاص عورت کے بارے میں، لڑکا لڑکی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ عام طور پہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نام ہے، یہ جنس کا نام ہے یا چیز کا نام ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی بھی کسی خاص شخص کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، جیسے کہ حامد، اجمل، امجد، اسما، کوئی بھی نام، اسی طرح سے ملک کا نام پاکستان، شہر کا نام مکہ، اور کسی جانور کا نام بکری وغیرہ، تو وہ تمام کے تمام نام کیا ہوں گے؟ وہ اسم معرفہ کہلائیں گے، ان کو ڈیفینٹ ناؤن کہیں گے۔ اب انڈیفینٹ ناؤنز کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ انڈیفینٹ ناؤن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں عربک میں، قرآنک عربک میں ہمیشہ تنوین پہ اختتام ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کا تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو پیش، دو زبر یا دو زیر۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی ہائی لائٹ پہ کر کے دکھاتا ہوں کہ رجل، امرأۃ، سمک، ماء، ملک، جبل، یہ تمام کی تمام مثالیں ہیں۔ ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تمام انڈیفینٹ ناؤنز ہیں، اسم نکرہ ہیں، اور ان سب کے آخر میں تنوین استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں کہ ڈیفینٹ ناؤنز اسم معرفہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کسی خاص شخص کے، کسی خاص جگہ کے، یا کسی خاص جانور کے، یا کسی شہر کے، کسی ملک کے نام کو جو شو کرتے ہیں وہ ڈیفینٹ ناؤنز ہوتے ہیں۔ اب جو نام ہیں، جیسے نوحن، یہاں پہ مثال آپ دیکھیں، نوحن اور حامد، ان کے ساتھ تنوین استعمال کی گئی ہے، اور یہ والے نام جس میں احمد، ابراہیم، یہ بغیر تنوین کے ہیں نام۔ یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب تنوین ہوگی تو کیسے ادا کیے جائیں گے بولنے میں، جب تنوین کے بغیر ہوگا تو کس طرح سے ادا کیے جائیں گے بولنے میں۔ اب ہم چلتے ہیں امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس آف اے ناؤن، کہ کسی بھی اسم کے خاص کیریکٹرسٹکس، ان کی کیا ہوتی ہیں، خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، نمبر 1، ناؤن یوزلی ہیز اے نونیشن آن اٹ۔ عام طور پہ کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین کا استعمال ہوتا ہے، تنوین آتی ہے اس کے اوپر، نونیشن آتی ہے، یعنی کہ دو پیش ہوں گے یا دو زبر ہوں گے یا دو زیر ہوں گے۔ یہ الگ الگ کیسز کے ہیں۔ پیش کن کے اوپر ہوگی، یہ ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زبر کن پہ ہوگی وہ بھی اگلے میں پڑھیں گے، اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں۔ زیر کس میں ہوگی یہ بھی ہم اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ کسی بھی آیت کو پڑھیں گے اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہاں پہ یہ ناؤن ہے، اسم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں پیش آ رہی ہے تو یہ کون سا کیس ہے، زبر آ رہا ہے تو کون سا کیس ہے، زیر آ رہی ہے تو کون سا کیس ہے، یہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے سے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ بیتن، کرسی، قلم، کتاب، رسول، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ ناؤنز ہیں، ان سب میں تنوین استعمال ہو رہی ہے۔ اب دو کنڈیشن ہیں کہ تنوین کب ختم ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے اس ناؤن کے اوپر سے۔ جب بھی کبھی ہم انڈیفینٹ ناؤن کو چینج کرتے ہیں ڈیفینٹ ناؤن میں تو تنوین کو ہم
حذف کر دیتے ہیں. لیکن تنوین کے حذف کر دینے سے یعنی تنوین کو ہٹا دینے سے، دو پیش، دو زبر یا دو زیر کو ہٹا دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو انڈیفینٹ ناؤن ہے وہ ڈیفینٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ میں ہمیں کس چیز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں الف اور لام کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. ال کا، الف زبر لام ال کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پہ مثال ہے بنتن، اس کے ساتھ ہم نے ال کا اضافہ کر دیا، الف زبر لام ال، تو یہ بن گیا البنتو. تو یہاں پہ جو اسم تھا، ناؤن تھا بنتن، اس کے اوپر تنوین تھی، دو زبر پیش، دو پیش تھیں. اس کے ساتھ ہم نے الف زبر لام کا اضافہ کیا، تو اضافہ کرنے کے بعد وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ ڈیفینٹ ناؤن میں کنورٹ ہو جائے گا. البنتو، اس کی تنوین ہٹ جائے گی اور اکیلا پیش رہ جائے گا. اسی طرح سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نباؤن، اور نباؤن کے ساتھ جب ہم الف لام کا اضافہ کریں گے، الف زبر لام کا اضافہ، تو النباؤ بن جائے گا. تنوین، یہ جو تنوین ہے یہ غائب ہو جائے گی اور اکیلا پیش رہ جائے گا. اچھا، ڈی نیوز بن جائے گا. نباؤن کا مطلب خبریں، اور الف زبر لام النباؤ لگا دینے سے وہ لفظ بن جائے گا دی نیوز. کوئی خاص خبریں، یعنی کسی خاص خبروں کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام بات نہیں ہو رہی. اسی طرح سے فاکہۃن، کسی پھل کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جب ہم اس میں الف زبر لام کا اضافہ کریں گے تو الفاکہۃ، یہاں پہ اس کا تنوین ختم ہو جائے گی اور اکیلا رہ جائے گا پیش، اور یہ کہلائے گا الفاکہۃ، یعنی کہ کسی خاص پھل کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح مالکن المالک. اگلی مثال ہے فضۃ فضۃ الفضۃ، الف زبر لام کا اضافہ ہوگا اور یہ بن جائے گا الفضۃ. اگلی مثال ہے یومن، اس میں بھی تنوین ختم ہو جائے گی اور الف زبر لام ال کا اضافہ ہونے سے الیوم، یعنی کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے. تو الیوم، پہلے یہاں پہ یومن تھا، یہ انڈیفینٹ ناؤن تھا، ال لگنے سے وہ ڈیفینٹ میں کنورٹ ہو گیا اور وہ الیوم بن گیا ہے. ایک اور بات کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ دی پراپر ناؤنس لائک خالد، حامد آر ڈیفینٹ بائی نیچر، یعنی انسانوں کے جو نام ہیں وہ پہلے سے ہی ڈیفینٹ ہیں، فطرتاً ہی، بائی نیچر ہی وہ ڈیفینٹ ناؤنس کہلائیں گے. ان میں الف زبر لام ال لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہم ان میں الف لام ال نہیں لگا سکتے. جیسے کہ الحامد نہیں کہہ سکتے، الخالد نہیں ہم کہہ سکتے، اس کو ہمیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے. پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہے کہ حامد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈیفینٹ ناؤن، خالد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈیفینٹ ناؤن، ابراہیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈیفینٹ ناؤن. تو ال ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کسی خاص چیز کا ذکر کرنے کے لیے ال لگاتے ہیں. اسی طرح جیسے انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں، انگلش میں ہم جب کہتے ہیں کہ بوائے از اسٹینڈنگ، لڑکا کھڑا ہے، ہمیں نہیں پتا کون لڑکا کھڑا ہے، دی بوائے از اسٹینڈنگ، وہ لڑکا وہاں کھڑا ہے. اوکے، لڑکا کھا رہا ہے، کون سا لڑکا کھا رہا ہے؟ دی بوائے، یعنی ہم اشارہ کر کے وہ لڑکا، وہ کھا رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، تو دی لگنے سے. اسی طرح سے عربک میں کیا ہوتا ہے، عربک میں الف زبر لام ال لگانے سے وہ جو ناؤن ہے وہ ڈیفینٹ ناؤن بن جاتا ہے، کسی خاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی کہ. اوکے، نیکسٹ ہے when two nouns come together in the possessive form and the notation is dropped from the first noun while the corresponding haraka will remain. اچھا، جب کبھی بھی، اچھا اب ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے کہ جب کبھی بھی دو ناؤن اکٹھے آئیں گے تو کیا ہوگا، پوزیسو فارم میں کیا ہوگا. میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم اس کی فارمز ہیں، اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں ناؤنز کی، ان کو ہم پڑھیں گے کہ پوزیسو کیس میں کیا ہوگا، نومینیٹو کیس میں کیا ہوگا، ایکوزیٹو کیس میں کیا ہوگا اور جینیٹو کیس میں کیا ہوگا. یہ چاروں کیسز الگ الگ کیسز ہیں، ان میں کیا ہوگا اور ان کو کیسے استعمال کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اور اس سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے بھی کہ ایکوزیٹو، نومینیٹو اور جینیٹو اور پوزیسو کیسز ہوتے کیا ہیں اور ان کو کہاں کہاں پہ کب استعمال کیا جاتا ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کی اقسام پڑھی ہیں، ناؤنس پڑھے ہیں اور ناؤنس کی کلاسیفیکیشن پڑھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور جتنا میں نے پڑھایا اس کی کوشش کریں کہ اس کی آپ لوگ پریکٹس کر لیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اور میں بھی، ہم لوگ آسانی سے قرآن پاک کو اسی کی زبان میں سمجھنے والے بن جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.